تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج بہت کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے لشکر سے ہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس زمین کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاری کی تو کبھی نہ کبھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، نبی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان بھی تیار کروا دیا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، تین مخلوق بندہ عاجز طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے
اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، تو کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لا وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع ابوالحمیری کو آفرین و شاباش ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دور میں چرچا رہا ہے، اور آپ اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور ایمان عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ سے سچا عشق کرنے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔